کہ مینوں نہ سکھاں نالوں دکھ چنگے لگدے نے اور صحت نالوں بیماری اچھی لگدی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی آپ تے کسی نے سوال کر دیتا کہ ابو ذر لفظ بولتا ہے کہ صحت نالوں بیماری اچھی لگدی ہے اور سکھ نالوں دکھ اچھے لگدے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اجے بھی اصل مقام دی بات نہیں کر رہے کہ جدو بندہ اللہ کی رضا تے راضی ہو جائے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سکھ ہون یا دکھ ہون، اللہ دکھ دے تو بھی چنگے نے، اللہ سکھ دے تو بھی چنگے نے، اللہ صحت دے پھر بھی خوبصورت، اللہ بیماری دے پھر بھی خوبصورت، پھر اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر ایک بات تو پھر اپنی مرضی ہو گئی نا کہ تسی آکھ رہے ہو کہ میرے سکھ نالوں دکھ اچھے لگ جائے، مرضی اپنی ہوگی نا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تسی آکھو جی اللہ دکھ دے پھر بھی خوبصورت، اللہ سکھ دے پھر بھی خوبصورت، اللہ صحت دے پھر بھی راضی، اللہ نہ صحت دے بیماری دے پھر بھی خوشی، اللہ دی رضا تے راضی ہو جانا۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سارے مقام ہیں بندے دے، کوئی صابر ہے، کوئی شاکر ہے، کوئی متوکل ہے، بڑے بڑے لوگ نہیں، آخری جو درجہ ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے اللہ دی رضا تے راضی ہو جانا۔ اور اسی آپ تھوڑا جا چیک کر کے دیکھنا یہ ہر ایک بندے دے واسطہ روگ نہیں ہے، تھوڑی جی بات ہوندی اور لوگ فوراً گلنا شروع کر دینے کیوں ہویا۔ تذکرۃ الاولیاء دے مصنف نے ایک بزرگ دا واقعہ لکھیا ہے کہ اس درجے دے ولی اللہ عنہ انہوں نے مرید بھی ہوائے چڑیا کر دے، لیکن ایک دن بعد کی ہوئی ہے آندھی آ گئی، اور آندھی آئی تو انہوں نے کہا ٹائم تک کوئی نہ آندھی دا۔ جدو دنیا تو گئے کسی بزرگ نو خواب وچ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا سناؤ کی حال نے؟ فرمان لگے بڑا اچھا حال ہے پر ایک سوال ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہوتا ہے جواب نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے آندھی جو آئی ہو تو میرا معاملہ ہے، تو کیوں آکھا ٹائم کوئی نہیں آندھی دا؟ آندھی میرا معاملہ ہے یا تیرا معاملہ ہے؟ یہ جڑا کیوں کیا اللہ چکر ہے یہ بندے دا معاملہ نہیں ہے، جتھے اللہ دے وعدے ہیں، جو اللہ دا معاملہ ہے، جو اللہ دے کمال درجے دے بندے لوگ کی اس دی رضا تے راضی ہے، بس اس ساری گلاں اصل میں جس نقطے واسطے کی دیاں ہاں وہ کی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی چچی حضرت ام فضل انہوں نے خواب آیا اور خواب انہوں کی دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا کٹ کے میری گود چاہ گیا، پریشان ہو گیا۔ صبح بارگاہ نبی دے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھیا ہے، تو آپ نے فرمایا سے پریشانی والی کیڑی بات ہے؟ میری بیٹی فاطمہ دے ہاں بیٹا ہوئے گا اور میرے جگر دا ٹکڑا ہوئے گا، تیری گودے چاہ جائے گا۔ مسئلہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے چیزاں پہلے ہی عطا فرما دیتی ہیں، علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا امام حسین پاک آپ نے گود وچ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، آپ دے بوسے لے رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں پیارے نے، فرما بہت پیارے نے کہ آپ دی امت انہوں نے شہید کر دے گا۔ اور ایک بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، لیکن لوگاں لئی جدوں کوئی دکھی آیا وہ دے لئی ہاتھ اٹھا دیتے، دعاواں کر دیتیاں، وہ دے دکھ ٹھیک ہو گئے، لیکن ایتھے کوئی دعا نہیں فرمائی کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اس طرح ہو جائے، نہیں، بلکہ دعا دا انداز ہی ایتھے بدل گیا کہ یا اللہ میرے بیٹے صبر عطا کر۔ یہ تو پتہ چل گیا شہادت ہوئے گی، لیکن یہ دعا نہیں فرمائی کہ معاملہ ٹل جائے، نہیں۔ حضور
حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً سیدنا امام حسن پاک دی 11ویں پشتے چاہیے نسل چاہ رہے ہیں. اور ایک تاجر آپ کو لایا ہوا کہ حضور میں تجارت نہیں جانا چاہنا, میرے لیے دعا کر دو, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ نفع دے دے. آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس تاجر کو نفع اور برکت دے, باخریت جاوے باخریت واپس آ جائے. حضور غوث پاک دے زمانے دے اندر حضرت حماد یا آپ نے مرشد بھی سن, انہاں کو تاجر گیا, اس نے کہا نہ جا, تینوں رستے دے تکلیفاں پہنچن گیا, منافع بڑا ہوئے گا لیکن واپس آئے گا رستے ڈاکو لوٹ لینے. پھر وہ حضور غوث پاک کو لایا, ہاں آپ نے دعا فرمائی کچھ نہیں ہوئے گا. تو آدمی گیا, اس نے کاروبار تجارت کی تھی, بڑا نفع ہویا. جدو واپس آیا ایک مقام تو اس نے نیند آ گئی, تو خواب دے اندر دیکھنا ہے بھئی ڈاکو آئے انہوں نے سارا کچھ لوٹ لیا, اور اگے چلتا ہے. پھر اب کھل گئی, گھر پہنچیا تو سب تو پہلے حضرت حماد نے ملیا کہ حضور آپ نے فرمایا ہاں تو ہم ڈاکو بمن گے, لٹے جاؤ گے, جو منافع ہوئے گا ختم ہو جائے گا. میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک آ گیا, ہاں بڑا پرافٹ بھی ہویا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن حضور غوث پاک کی دعا ہے, جڑا کم اصل چ ہونا ہاں خواب اللہ نے بدل دے. کہ تو لٹیا جانا ہاں لیکن انہوں نے دعا کر دی تھی اللہ لٹیا تو جانا سو, پر ہن آ گیا ہے میرے دروازے تے, مولا کریم مہربانی کر دے اس کی اصل حالت خواب دے اندر بدل دے. حضور غوث الثقلین تے ایک شخص بیعت ہویا, نوجوان آدمی بیعت ہویا. آپ نے جدو دیکھیا اللہ نے آپ نے ایسی نظر عطا فرمائی, دیکھیا کہ اس بندے نے تو 100 دفعہ زنا کرنا ہے. دل نے چی بات آئی کہ میرا اللہ میرا بیعت ہو گیا ہے, تو اس نے بچا لے. اور نوجوان بیعت ہو کے گیا, حیران ہو گیا کہ جدو لیٹے تو اس نے احتلام ہو جائے. ایک رات دے اندر 100 مرتبہ احتلام ہو جائے, 100 مرتبہ اس نے غسل کیتا. صبح آیا کہ حضور عجیب معاملہ ہے, جدوں دا آپ دا بیعت ہوا ہے مسئلہ ہو گیا. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے راز میرے تے ظاہر فرما دیتا ہاں کہ نوجوان 100 دفعہ زنا کرے گا. تو میرے دل سے دعا آئی کہ مولا کریم آج میرے نال لگ گیا ہے, اس نے اس گناہ کو بچا لے. اور جو کچھ تو کرنا وہ سارا خواب اچ بدل گیا ہے, اصل اللہ نے تین بچا لے. یہ حضرت امام حسن پاک دی 11ویں پشتی نسل والا سید ہے, اور یہ دعا کرے تو یہ معاملہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی, جدو آپ تے بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ آپ دا بیٹا ہے اور آپ دی امت شہید کرے گی, آپ نے تو دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ شہادت بدل جائے, بلکہ کی دعا کی تھی کہ مولا کریم انہوں صبر اور اجر عطا فرما. اور پھر ایک بات بھی یاد رکھنا کہ جبرائیل علیہ السلام کربلا دی مٹی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے گئے ایک شیشی دے اندر, اور آپ نے وہ شیشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی بیویاں سن؟ 11. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا وصال تو مکہ شریف ہو گیا, تو باقی 10 مدینہ شریف دے اندر ہاں. آپ نے جس بیوی نو وہ شیشی دیتی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے شیشی دے کیا کہ جدو اے مٹی خون بن جائے گی اس دن یاد رکھنا امام حسین پاک کی شہادت ہو جائے. اسے 2-3 علم والی باتیں ہیں. ایک تو شیشی جنہوں دے رہے ہیں آپ نے یہ بھی پتا ہاں کہ صرف انہاں ہی اس وقت زندہ ہونا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات اس میں مثال ہو چکا, صرف یہی بی بی حضرت ام سلمہ جنہاں دا مثال نہیں ہویا شیشی انہاں کو رکھا. اور جس دن سیدنا امام حسین پاک کی شہادت ہوئی
حضرت ام سلمہ نے شیشی دیکھی تو خون بڑھ چکا. اسے دن مدینے والے نے اطلاع دے دیتی کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی جدو خون ہو جائے گی اس دن میرا بیٹا جو ہے امام حسین پاک شہید ہوا. اچھا ایک بات اگر میں حدیثہ سنا رہا ہوں بھئی دکھ تے بندہ صبر کرے اللہ جنت عطا فرماتا ہے. بیٹا فوت ہو جائے صبر کرے اللہ جنت دیتا ہے. ادھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی جنت دی بات کی تھی نہیں فرما الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ امام حسن اور امام حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار ہیں. تو انہاں لی خالی بات جنتی تو نہیں کی تھی انہاں لی تو جنتی سرداری دی بات کی تھی. ایک کدی کدی ایسا ہویا کرتا ہے اصول ہے کہ پیپر پہلے ہوتے نہیں ریزلٹ آ جائے اس تو بعد پتہ چلتا ہے کتنے نمبر آئے کی ہویا لیکن اتھے کی ہے ریزلٹ پہلے ہی آؤٹ ہو چونکہ شہادت کی خبر بھی پہلے دسی گئی ہے کہ شہید ہوں گے اور ریزلٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سنائے کہ میرے بیٹے جو ہیں جنتی جوانہ دے سردار. تو یہ خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ نے اس بات کا پتہ اس لیے کہ جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے سب نو جویں جویں پہنچنے کی سب نو یقین ہوتا انہیں ہوئے گا. جنگ بدر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا آپ ایک دن پہلے گئے بدر کے مقام میں صحابہ نو نال لے چھڑی لئی اور نشانیاں لگائیں کہ کل ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ ایتھے شیبہ. صحابہ دن جدو دوسرا دن ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ اسے جگہ تے مرے ہوتا ہے. جنگ خیبر دے موقع تے سرکار نے کی فرمایا کہ کل میں اس شخص نے جھنڈا دے مانگا جرا اللہ نال پیار کرتا اللہ اس دے نال پیار کرتا اور وہ دے ہاتھ تے اللہ فتح عطا فرمائے. دوسرے دن مولا علی شیر خدا نے اپنا جھنڈا دیتا اور خیبر فتح ہو گیا. جو بات سرکار فرماتے ہیں انہیں ہو جاندہ. اس موقع سے آپ نے بات ارشاد فرما دیتی ہے کہ شہید ہوں گے لہذا اس بات سے تو کسی نے اختلاف گنجائش بھی کوئی نہ اور اس خبر سے کوئی شک کی نہ کہ ایسا ہو جائے گا نہیں ہوئے گا نہیں سب نے یقین ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیتا انہیں ہوئے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کس ٹائم ہوئے گا کہ آپ نے اطلاع نہیں فرمائی. یہ اشارے دے اندر گلہ ہوئی ہیں جس طرح حضرت ام سلمہ نے اشارہ فرمایا کہ مٹی جس دن خون بن جائے اس دن امام حسین پاک کی شہادت ہوئے گی لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کدوں خون بنے گی. اتنے اشارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیتے ہیں. ایک بات سمجھن دے نال دوسرا مسئلہ آسانی نہ سمجھ آ جائے گا کہ تسی اسی عمل کر دے ہاں اس عمل دی کی ویلیو ہے کی حیثیت ہے اتنا ایک اندازہ کرنا ہے کہ کدی کدی جگہ دے نال عمل دی ویلیو بن جاندی ہے کدی کسے نسبت نال عمل دی ویلیو بن جاندی ہے. نماز گھر دے اندر پڑھے ایک نماز دا ثواب مسجد دے اندر نماز پڑھے 25 یا 27 نمازاں دا ثواب با جماعت پڑھے. جامع مسجد دے اندر نماز پڑھے 500 نماز دا ثواب. مسجد نبی دے اندر نماز پڑھے 50,000 نمازاں دا ثواب. خانے کعبے جا کے نماز پڑھے 1,00,000 نمازاں پڑھنے دا ثواب. فرق پہ گیا جگہ دے نال. اور دوسری صورت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے نے ایمان دی حالت نال ویکھیا ہو اور دے لکھی سرکار نے فرمایا کہ بعد آن والے احد پہاڑ سونے دا اللہ دے راہ تے خرچ کریں اور فرمایا جو میرے کول بیٹھن والے نے جنہوں نے ایمان دی حالت ہے جو میری زیارت کی تھی میرے صحابہ کی عد سیر جو اللہ دے رستے خرچ کریں انہاں دا مقام بعد آن والے دے احد پہاڑ سونے دے خرچ کرنے نالوں بھی بہتر. کیوں بہتر ہے انہاں دا مقام اعلیٰ ہو گیا حضور دی صحبت دی برکت دے نال انہاں دے عمل دی ویلیو بھی زیادہ ہو گئی. اور اتھے ترتیب کی ہے سیدنا امام حسن پاک دی ولادت ہوئی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ سرکار دا فرمان بھی ہے امت نو اتھوں کچھ مسئلے ملے ہیں ویسے امام حسن پاک کو کہ امام حسن پاک نو سرکار نے خود گھٹی دی اور گھٹی کس چیز دی دیتی ویسے عام طریقہ میٹھی چیز کسے بچے دے منہ وچ پا دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک انہوں نے منہ وچ پائی اور اذان بھی سرکار نے خود پڑھی کرنی چاہیے اچھا جس بچے نے کرنچ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور گھٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عقیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما اور اعمال دی ویلیو کتنی رہے گی بھائی انہوں دی ایک نماز دی شان کی ہوئے گی انہوں دے ایک درہم خرچ کرنے دا کی مقام ہوئے گا انہوں دے ہر نیکی دا درجہ کتنا زیادہ ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھیں اور اوپر سوار ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بڑھا دیں امام حسن مجتبیٰ دے بارے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز دے دوران پیران دے وچوں گزرن دی کوشش کی صحابہ دے نہیں کسی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار انہوں نے پیر این کر دیتے ہیں چھوڑے کہ وچوں گزر جائے حالت نماز دے اندر طبقات ابن سعد نے اس میں روایت کیتا ہے کہ حالت نماز دے اندر امام حسن پاک پیران دے وچوں گزرتے سن سرکار پیر چھوڑے کر پھر پیر نال لا لیتے ہیں چونکہ عادتاً حضور پیر چھوڑے نہیں سن کر دے نماز دے اندر لیکن امام حسن پاک کھیلتے کھیلتے گزرے نادون علی پیر این کر رہے اور سجدے دے اندر وہ سوار ہو گئے انہوں نے نہیں اتاریا جا رہے تو جی انج سوار کیتا ہوا ہے تو ایک صاحب نے کہا کیسی خوبصورت سواری ہے تو آپ نے انہیں جواب فرمایا کہ سوار کتنا خوبصورت ہے نعرہ تکبیر، نعرہ